بسم اللہ. ایک آواز بلند سلوا اللہم صلی اللہ. تھوڑا تیز آواز میں بیٹا سلمان. بسم اللہ. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو یوں اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. ماشاء اللہ. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. اللہ تماچے نہ مارو مسلمانوں، جاؤ علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں اللہ اکبر. کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے اللہ. تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقیہ میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، کب آؤ گے بیٹا. خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک آواز مومنین محلہ سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں جناب مولانا آصف صاحب اللہ، جو مومنین گھروں میں تشریف فرما سے گزارش ہے مجلس میں تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہونے جا رہی ہے.
ایک آواز بلند سلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد. شروع کر دیں. بسم اللہ. دیر ہو جائے گی پتہ نہیں. 8:30 ہو رہا ہے. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. اللهم صل اللهم صل اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله یہاں پہ بس یہیں پہ کھڑے ہو گاڑی پہ بیٹھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر لساني. أعوذ بالله من شر كل ذي شر. بسم الله الرحمن الرحيم. واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الجزاء يا ستار القلوب والمعيوب. رب زدني علما بحق محمد وآل محمد. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على نبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومقتدانا سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولعن الله قاتلي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلاة الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. یہ حدیث جسے میں نے آپ کی خطبت میں عرض کیا متفق علیہ حدیث ہے، یعنی یہ حدیث جائل تشریح کی کتب قدمہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. وہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. اور صحیح بخاری اہل سنت حضرات کی وہ کتاب ہے کہ جسے معقولہ دیا گیا کہ بعد کلام باری صحیح بخاری، یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو غیر شیعہ مسلمانوں کے نزدیک وہ کتاب ہے صحیح بخاری. بے شک حق. اب مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ فرقے کے علاوہ تمام عالم اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب صحیح بخاری کو معتبر اور محترم جانتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ کچھ فرقے وہ ہیں کہ جو صحیح بخاری کی کچھ حصوں کو لے لیتے ہیں اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا وہ صحیح بخاری ہے جس نے سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر ثابت کیا. یہ دین ہے صحیح بخاری کی. اور صحیح بخاری نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ 3 روایتوں کے ذریعے سے کفر سے منسوب کیا گیا. خدا کی لعنت. ایک سعید بن مسیب کی روایت ہے، ایک عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اور ایک روایت ہے عباس بن عبد المطلب سے. یعنی یہ وہ 3 روایتیں ہیں، چوتھی کوئی روایت نہیں ہے، تینوں ہی روایت. یہ 3 وہ روایتیں ہیں صحیح بخاری کی کہ جس سے کل ایمان کے بعد کو کفر کی طرف منسوب کیا گیا.
اللہ اکبر. لیکن ہے یہ صحیح بخاری میں، اور شیعوں کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں عالم اسلام کے، وہ سب کے سب صحیح بخاری کو محترم اور معتبر جانتے ہیں. مگر بعض اہل سنت کے وہ فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری ہے تو معتبر، صحیح بخاری ہے تو محترم، صحیح بخاری کی روایات اور حدیثوں کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے. لیکن ان میں سے بعض فرقے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مسلمان ہیں اور مومن ہیں. مثلا آپ بریلویوں کی بات کریں تو بریلوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر نہیں مانتے. آپ قادری فرقے کا نظریہ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں جانیں تو وہ کفر سے منسوخ نہیں کرتے. توجہ فرمائیں کہ جو بات میں آپ کی خدمت کا عرض کر رہا ہوں اس کو غور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری شیعوں کے علاوہ تمام عالم اسلام کے فرقے معتبر مانتے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے بعض فرقے وہ ہیں جو صحیح بخاری کے کچھ حصوں کو اپنا عقیدہ اور ایمان نہیں بناتے. جیسے مسئلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے، نہیں مانتے وہ ان کو معاذ اللہ کافر. لیکن اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں کہ ہمارے جو بریلوی مسلک کے بھائی ہیں وہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان مومن مانتے ہیں تو بہت اچھے عقیدے اور نظریے کے لوگ نہیں ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ حضرت ابو طالب کو مسلمان مومن مانتے ہیں، نہیں. جب مسئلہ فدق کا آتا ہے جناب سید عالمیان کا اور اس وقت کے حاکم کا، تو وہاں پر بریلویوں کا نظریہ یہ ہے، کیسے کیسے نظریے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یا تو ہم خاموشی اختیار کریں، نہ انہیں حق پر کہیں نہ انہیں باطل پر کہیں. کہتے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ حضرت زہرا رسول خدا کی یہ حدیث بھولی ہوئی تھی معاذ اللہ، اور خلیفہ اول نے انہیں یاد دلائی. آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شکر ادا کیجئے کہ آپ اور ہم شیعہ ہیں. لاکھ اچھی عقیدتیں ہوں غیر شیعہ مسلمانوں میں، مگر کہیں نہ کہیں پر ایسا مسئلہ آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کہاں یہ کتنا خوش عقیدہ اور اہل بیت کے سلسلے میں کتنا اچھا انسان نظر آ رہا تھا، مگر جہاں نفاق کا سامنا ہوا وہاں وہ اہل بیت کے سلسلے میں عقیدتیں ختم ہونے چاہیے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب یہ جو حدیث ہے اب یہ جو چیز ہے کہ حضرت زہرا کا جو مقام اور منزلت ہے وہ صحیح بخاری میں بھی یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے جز ہے، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. تو ہم سوچیں کہ اتنی بڑی حدیث ہونے کے باوجود اس میں دوسری حدیث یہ ہے کہ جناب سیدہ عالمیان اس دنیا سے چلی گئی مگر پہلے اور دوسرے خلیفہ سے راضی نہ ہوئے. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. اور یہاں تک یہ جملہ موجود ہے کہ فغضبت فاطمہ، فغضبت فاطمہ غضبناک ہوئی ابو بکر پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. یعنی ایک حدیث یہ کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. صحیح بخاری میں اس حدیث کا ہونا اور پھر اس حدیث کا ہونا کہ فاطمہ چلی گئی اور غضبناک ہو کر گئی ابو بکر اور عمر پر. بتائیے کچھ رہ جاتا ہے؟ 2 2 4 والی بات ہے نا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کچھ بچتا ہے کہ بھائی سامنے سے بات ہے کہ اگر رسول خدا کی بیٹی
پہلے اور دوسرے سے غضبناک ہو کر جائے تو اس کا مطلب ان سے رسول غضبناک ہیں، کیونکہ فاطمہ کو جس نے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. کچھ بچتا ہے، 2-2-4 والا معاملہ ہے، سب کلیئر ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی صحیح بخاری میں ہے. لیکن وہاں بھی کیسے سروں کے اوپر شیاطین مسلط ہیں کہ یہ سارے مسائل صاف ستھرے ہونے کے باوجود وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں اور کیا کیا دلائل پیش کرتے ہیں کہ ارے فاطمہ زہرا کی وہ والی ناراضگی ہو نہیں جاتی، وہ تو وقتی غصہ تھا جو ان کا ظاہر ہوا. آپ دیکھیں یعنی جہاں پر سب صاف صاف ہو گیا معاملہ کہ کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معاملہ تھا کہ وقتی وہ غضبناک ہو گئی تھی. ارے بھیا جو وقتی غضبناک ہوتا ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے راضی ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ ماتا فاطمہ، فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی مگر غضبناک رہی. تو یہ وقتی غضبناک ہونا کہاں ہوا؟ بے شک حق ہے. پھر بات آتی ہے کہ آپ اس بات کو کہیں کہ صدیقہ طاہرہ معصومہ ہے تو خطا کے امکان تو جو سامنے حاکم بیٹھا ہے اس سے ہے، نہ کہ معاذ اللہ ظاہرہ مرضیہ سے، اس لیے کہ وہ معصومہ ہے. تو وہاں پر ان کی عصمت کے قائل نہیں ہوتے، وہاں پر جناب زہرا کی عصمت کے قائل نہیں ہوتے، اور بعض فرقے جو ہے وہاں پر کسی نہ کسی گلی سے نکل جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ جناب سیدہ کی عصمت کو شیعوں کی کتابوں سے تو چھوڑیے، خود صحیح بخاری کی عربی عبارت کو پڑھ کر دیکھ لیے کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے انہیں معصومہ ہی ماننا ہے. آج عالم اسلام کے جو نوجوان ہیں یا عالم اسلام کی جو عوام ہے، عالم اسلام کے سامنے جو صحیح بخاری پیش کی جا رہی ہے اصل میں وہ ان کی بات ہو یا ہماری بات ہو، برا ماننے والی بات نہیں ہے. عربی سے کتنا ہمیں لگاؤ ہے اور ہم کتنی عربی جانتے ہیں، اور اگر بعض اوقات لگاؤ ہے بھی عربی سے تو قرآن مجید پڑھایا اور بات وہیں ختم ہو گئی. اور کوئی پوچھتا ہے آپ عربی پڑھے تو لوگ عربی کو ہی قرآن مجید سمجھنے لگتے، قرآن مجید کو ہی عربی سمجھنے لگتے اور کہتے ہیں ہاں میرا بچہ عربی پڑھے ہوئے. عربی تو ایک لینگویج ہے، اس کی گرامر ہے باقاعدہ. قرآن مجید عربی میں ہے، نہ کہ عربی قرآن مجید ہے نا. یہ تو ہمارے یہاں بھی عربی کا اتنا زیادہ جو ہے نہیں ہے زور و شور، یہی ان کا بھی حساب کتاب ہے. جتنی بھی سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں اہل سنت حضرات کی، وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن ابو داؤد ہو یا سنن نسائی ہو یا سنن ابن ماجہ ہو یا سنن ترمذی ہو، جتنی بھی اہل سنت کی سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں یا مسند بن احمد حنبل کی مسندیں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ مشکات شریف ہے ان کی کتاب، یا آپ بات کریں مستدرک حاکم کی، یعنی اہل سنت کی وہ کتابیں ہیں جو بڑے کانٹے کی کتابیں، یا آپ عبداللہ بن مسعود کی نسل سے جو علامہ مسعودی گزرے جو رسول پاک کے 300 سال بعد اس دنیا میں آ گئے تھے اور صحابی رسول کی نسل میں تھے، ان کی کتاب آپ مروج الذہب کی بات کریں، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو بڑی کانٹے کی کتابیں، لیکن یہ ہے تو سب عربی میں نا. عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اردو ترجمے آتے ہیں یا انگلش ترجمے آتے ہیں یا یہ کہ ہندی میں وہ پڑھے لے رہے ہیں. اصل تو یہ عربی ہے لیکن وہ عربی نہیں جانتے، اس لیے بحث کرنے لگتے ہیں، مباحثہ کرنے لگتے ہیں. اور ہاں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ معصومہ نہیں ہے، سمجھے. اور یہ شیعہ حضرات پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا اور پھر فاطمہ علیہ السلام. ہمارے یہاں تو نہیں لگتا. آپ ہماری سیاہ ستہ کی کتابوں کو دیکھ لیے، اس میں یہی لکھا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا. جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنیے گا. ہمارے یہاں بھی یہی لکھا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا سیاہ ستہ میں. یہ تو شیعہ سلام اللہ علیہا، جبکہ یہ تو صرف معصومہ میں لگتا ہے. افسوس کی بات ہے بہت کہ ان کے سامنے اردو کے ترجمے، ان کے سامنے انگلش کے ترجمے، ان کے سامنے عربی کے فارسی عربی کے ترجمے، وہ اصل عربی کو نہیں دیکھ رہے، وہ سمجھ نہیں رہے.
کہ حضرت زہرا کا مقام آج سے 1150 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1350 سال پہلے بھی مسلمان جانتے تھے. مانا یا نہ مانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حضرت زہرا کا مقام و منزلت ہے کیا. آج جب عربی کی صحیح بخاری پڑھیں گے، عربی کی جو اصل ہے، جو لکھی گئی عربی میں، جب آپ عربی کی صحیح بخاری پڑھیں گے تو محمد بن اسماعیل بخاری نے جہاں جہاں ابو بکر کا نام لکھا وہاں لکھا رضی اللہ عنہ، جہاں عمر بن خطاب کا نام لکھا وہاں کا رضی اللہ عنہ، جہاں عثمان کا لکھا وہاں بھی یہی لکھا. یہاں تک کہ مسلمانوں کی پیاری امی جان کا مسئلہ آیا تو وہاں پر بھی یہی لکھا رضی اللہ عنہا. فقط جناب زہرا کا وہ مقام ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری جیسے خبیث میں بھی جہاں جہاں حضرت زہرا کا نام آیا وہاں وہاں لکھا فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام. آپ اسے چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. محمد بن اسماعیل بخاری کا فاطمہ علیہ السلام لکھ دینا بہت بڑی بات ہے. اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اس نے علیہ السلام لکھ کر جناب سیدہ کو معصومہ مانا ہے. آج عالم اسلام ہم سے بحث کرتا ہے، ارے بھیا 2 2 4 والی بات ہے کہ اگر ایک طرف معصومہ یا معصوم ہو تو سامنے جو صحابی بیٹھا ہے وہ خطا پر اس کے امکان ہے ہونے کے یا نہیں. ادھر تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ معصومہ ہے. اس کے بعد عالم اسلام اس بات کے اوپر بحث کرتا ہے. سوچتے ہیں کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ جب دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں تو عالم اسلام مان کیوں نہیں لیتا؟ وہ مانے کہاں سے؟ اس لیے کہ ان کا شروع سے جو مسئلہ گڑبڑایا ہے انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے مان لیا تو جو عمارت ہم نے کھڑی کی ہے وہ پوری ڈھہ جائے گی. اس لیے کہ اگر ہم نے سیدہ کو مشہور کر دیا کہ معصومات کی تو پھر کوئی گنجائش نہ ہوگی کہ بچے تو کیسے بچے. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. مثلا ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحیح بخاری سے لے کے سیاہ ستہ کی آخری کتاب سنن نسائی تک، یعنی وہ 6 کتابیں اہل سنت کی جس کے اوپر ان کے مذہب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. امام نسائی جو سب سے آخری سیاہ ستہ کے امام ہے، جو 215 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کی کتاب کو آخری کتاب مانا گیا سیاہ ستہ کی. صحیح بخاری سے لے کے امام نسائی تک یہ آج کے امام ہیں، یہ آج کی کتابیں، یہ ساری وہ کتابیں جو معصومین کے دور میں لکھ دی گئی. اور بہت حیرت کا مقام ہے کہ اولاد رسول موجود تھے اور ان کی موجودگی میں لوگ اپنے کو امام بنا رہے تھے. انہیں امام کہا جا رہا تھا. ان کی موجودگی میں کتابیں لکھی گئیں اور کسی کتاب میں کسی معصوم کو ٹچ نہ کیا گیا. کتنا بڑا عالمیہ ہے یہ عالم اسلام کے لیے. آج جیسے مثال کے طور پر آپ آئیے محمد بن اسماعیل بخاری کی بات کریے تو وہ سچی حدیثیں جمع کرنے کا کام کر رہے تھے، سچے سچوں سے دوری بنا کر. یہ سب سے بڑا عالم اسلام کے لیے افسوسناک واقعہ ہے کہ ان کے سامنے امام رضا موجود تھے، ان کے سامنے امام محمد تقی موجود تھے، امام علی نقی کا دور دیکھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کا کچھ عرصہ پایا اور حدیثیں جمع کرنے کا کام کر رہے تھے سچی. آپ بتائیں کہ اگر نیت میں خلوص ہوتا اور حکومت کے سکوں پر بکا ہوا انسان نہ ہوتا تو کسی ایک حدیث پہ تو رسول خدا کی ان کی اولاد سے رجوع کرتے کیا؟ ایک حدیث پہ کسی معصوم کو ٹچ نہ کیا اور کام سچی حدیثیں جمع کرنے کا ہو رہا تھا. تو امام نسائی تک، صحیح بخاری سے لے کے امام نسائی تک آپ بات دیکھیں سب کا کام چل رہا تھا سچی حدیثوں کو جمع کرنے کا. اور کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں مضبوط پیش کر رہا ہوں، اگر نہ ملے تو مجھ سے سوال کر لیے گا، جو میں نے خود ان کی کتابوں میں دیکھی ہے وہ ذہن سے نکل جائے گی، اس لیے پیش کر رہا ہوں. یہاں مسئلہ جناب معصومہ عالم کا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے سیدہ عالمیان کے مرتبے میں کسی پہلو سے کسی کو شریک کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کا مرتبہ مسلم ثابت ہو گیا تو پھر عمارت ڈھائی جائے گی. سنیں پہلے اس چیز کو، پھر میں آپ کی خدمت میں ان پہلو کو پیش کر دوں کہ عالم اسلام اپنی کتابوں کو پڑھے تو 2 2 4 والا مسئلہ ہے، شیعوں سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اپنی کتابوں کو پڑھے تو
صحیح بخاری سے لے کے امام نسائی تک، یعنی 8ویں امام کے دور میں محمد بن اسماعیل بخاری، اور پھر 215 ہجری میں پیدا ہو رہے امام نسائی، دور پا رہے 10ویں امام کا. ٹھیک ہے، آپ توجہ فرمائیں. یہاں سے لے کے وہاں تک تمام سیاہ ستہ کی کتابوں میں، اور امام احمد بن حنبل جن کی مسند آج عالم اسلام میں مشہور و معروف ہے، اور مشکات شریف، اور یہاں تک کہ دیگر علماء نے اس بات کو لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے. تقریباً ہر صحیح میں اس سے ریلیٹڈ 2-3 حدیثیں ہیں. اگر آپ ان حدیثوں کو اکٹھا کریں تو کافی حدیثیں ہیں. یعنی صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن نسائی ہو، یا دیگر سیاہ ستہ کی کتب ہو، یا امام احمد بن حنبل کی مسند ہو، یا مشکات ہو. توجہ سے سن لیں، زیادہ لمبی مجلس نہیں ہے، لیکن بہت اہم چیز ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو بڑی کانٹے کی ہے، اور ہم پہچانے کہ ہم حق پر ہیں تو کیسے ہیں. اس چیز کو توجہ فرمائے. ان ساری کتابوں میں ایک حدیث نہیں بلکہ کئی حدیثیں نقل کی، کئی حدیثیں نقل کی. بس ایک حدیث پر اکتفا نہیں کیا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے. یعنی ان 200-250 سالوں میں یہ حدیثیں چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ دور آیا کہ 11ویں امام کیا امام محمد مہدی آخر الزمان، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے انصاروں میں شمار کرے. تھوڑا موضوع سنجیدہ ہے مگر توجہ سے سنیں. جب یہ دور آ گیا کہ وہ حدیثیں وہاں سے چلی دور رسول سے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے. صحیح بخاری میں بھی موجود ہے نا، تمام عالم اسلام ان حدیثوں کو دیکھ رہا ہے. اب وہ دور آیا کہ جب 255 ہجری میں امام مہدی پیدا ہو چکے، یعنی عالم اسلام کے سامنے حدیثیں رہیں. اب یہ 12 کی تعداد پوری ہو گئی. شیعوں کو پتا چل پایا، ان کو نہیں پتا چلا؟ جی نہیں. علامہ ابن حجر مکی، انہی نے اپنی کتاب صواعق مورخہ میں اس بات کو تحریر فرمایا. آپ دیکھیں کہ علامہ ابن حجر مکی کون تھے؟ علامہ ابن حجر مکی عالم اسلام کا وہ تعصبی عالم ہے کہ جس نے شیعوں کے خلاف اس کتاب کو لکھا، صواعق مورخہ کو. کتاب کا مطلب ہی ہے یہ جلا دینے والی بجلیاں، جلا دینے والی بجلیاں. صواعق کہتے ہیں بجلی کو، اور مورخہ کہتے ہیں جلا دینے والی کو. جو لفظ ہے حرق معنی جلانا. اس نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی، صواعق مورخہ، جلا دینے والی بجلیاں. اس نے لکھا کہ سرزمین سامرا پر 255 ہجری میں حسن عسکری کے گھر محمد مہدی پیدا ہو چکے. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تحریر فرمایا. اب آپ یہ بتائیں کہ عالم اسلام ان حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، اور جب عالم اسلام کے علماء یہ بھی لکھ جائیں کہ 255 ہجری میں 11ویں امام کیا محمد مہدی پیدا ہو چکے، تو کہاں تلاش کر رہے ان 12 کو؟ تمہارے سامنے حدیثیں بھی ہیں، تمہارے سامنے وہ 12 بھی ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. یعنی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے. لیکن مسئلہ سنیے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ جنہیں مانتے ہیں یہ 12 امام ہیں، یہ 12 خلفاء نہیں ہیں، یہ 12 امام ہیں. کہا کہ خلافت تو خلافت راشدہ پر ختم ہو گئی. یعنی جب ہم پہلے خلیفہ سے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے وہ 6 مہینے ہم خلافت راشدہ میں ایڈ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ امام حسن پہ یہ خلافت آ کر ختم ہو گئی. اب خلافت کا سلسلہ ہے ہی نہیں. توجہ سے سنیے گا. شکر ادا کیجئے کہ آپ اور ہم شیعہ ہیں، اس لیے کہ اس مسلک کی بنیاد بے بنیاد ہے ہی نہیں. آپ سنیں گے کیا گڑبڑ ہے، کیا مسئلہ ہے اور کیا جھول ہے. سنیں، توجہ فرمائے. کہتے ہیں تمام عجیب و غریب چیز ہے.
کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ امام حسن پر آ کر ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ خلافت کا دور جو ہے بس 30 سال جاری و ساری رہے گا, اس کے بعد پھر حکومت ہوگی, خلیفہ کوئی نہیں ہوگا. جو فرما رہے تو یہ فیکٹ ہے نا کہ امام حسن پہ آ کر خلافت ختم ہو گئی. اب ان کے بعد جو ہوگا حاکم ہوگا, خلیفہ نہ ہوگا. عالم اسلام نکل نہیں پا رہا ہے, اتنی بڑی مصیبت اور مشکل میں پڑا ہوا ہے. جواب نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے. تو ٹھیک ہے, پھر یہ 12 خلفاء کہاں چلے گئے؟ زمین میں سما گئے کہ آسمان اٹھا لے گیا؟ کیونکہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے, اور رسول نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. اگر رسول نے کہہ دیا 12 خلفاء ہوں گے تو 12 ہوں گے, نہ ایک کم ہو سکتا ہے نہ ایک زیادہ. تو کیا امام مہدی کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ 5 خلیفہ, یعنی وہ پہلا, دوسرا, تیسرا ان کے عقیدے کے مطابق مولا علی, امام حسن اور پھر امام مہدی, کتنے ہو گئے؟ 6 ہوئے. تو 6 خلیفہ اور آئیں گے نا, تو ہم امام مہدی کے بعد مانیں کہ ایک کے بعد ایک خلیفہ ہوگا, تبھی تو 12 کی تعداد پوری ہوگی. اما بھیا مصیبت ہے, وہ لکھ رہے ہیں کہ امام مہدی تو آخری خلیفہ ہے. آپ بتائیں, امام مہدی تو آخری خلیفہ ہے. یہاں تک کہ تاریخ الخلفاء جیسا مورخ جس نے اس کتاب کو تحریر فرمایا, علامہ جلال الدین سیوطی, نہایت تعصبی اور ذلیل, اس نے تو وہ فضائل لکھے خلفاء ثلاثہ کے جو پڑھ کر آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ ان کا وجود کہاں ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ لکھتا ہے کہ یہ تو فیکٹ ہے کہ امام مہدی آخری خلیفہ ہے, اور یہی امت مسلمہ کا اجتماع بھی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر رسول کے 12 خلفاء کہاں چلے گئے؟ بھائی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ امام حسن تک 5 ہو گئے, امام مہدی تک 6 ہو گئے, اب ہم 6 امام مہدی کے بعد خدا بنائے گا. آپ وہ بھی نہیں مان رہے, آپ یہ کہہ رہے کہ امام مہدی آخری خلیفہ ہے. توجہ فرمائیں. آئیے 12 خلفاء کی بات کریں کہ یہ بتائیے کہ 12 خلفاء گئے کہاں؟ تو اب جہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے وہاں پر وہ فہرست تیار کر کے دیتے ہیں کہ نہیں, یہ فہرست رہی ان 12 کی. توجہ فرمائیں, یہ فہرست رہی ان 12 خلفاء کی. کون سی فہرست انہی نے پیش کی؟ 3-4 فہرستیں عالم اسلام کے علماء نے پیش کی. وہ فہرست کیا ہے؟ انہی نے کہا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے, دوسرا عمر ہے, تیسرا عثمان ہے, پھر علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, پھر حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہو گیا. اب کون ہے؟ کہا معاویہ ہے. توجہ فرمائے, معاویہ ہے. وہ آل بنی عباس میں گھسے, وہ آل زبیر, عبداللہ بن زبیر کی طرف آ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ عالم اسلام ایک جگہ پر ٹھہرتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال تک چلے گی, ہم امام حسن کو ایڈ کر کے کہتے ہیں کہ 30 سال مکمل ہو گئے, اور اب جو اس کے بعد ہے وہ حکومت ہے, خلیفہ کوئی نہیں ہے. تو جب آپ خلفاء کی فہرست تیار کر رہے ہیں تو معاویہ کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ جو فرما رہے ہیں, جب حاکم ہے ہی نہیں امام حسن کے, خلیفہ ہے ہی نہیں امام حسن کے بعد کوئی, سب کے سب حاکم ہیں, تو آپ تاریخ الخلفاء میں یہ فہرست کیسے پیش کر رہے ہیں جہاں نے معاویہ کو خلفاء میں شمار کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام پھنسا ہوا, جواب نہیں. پھر سنیں, ایک فہرست یہ تیار کی گئی کہ جس میں یزید کو بھی شامل کیا گیا, اور کہا کہ یزید بھی اس میں شامل ہے. یہ بتائیے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے, علامہ مسعودی جو ہے, سن لیں توجہ سے جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. علامہ مسعودی جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس صحابی رسول کی نسل میں تھے. عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ ایسے صحابی ہیں کہ جن سے صحیح بخاری, صحیح مسلم اور سیاہ ستہ کی کتابوں میں بہت حدیثیں دی ہیں, اور اہل سنت عبداللہ بن مسعود کا بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑے کاٹے کا صحابی مانتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے کہ جنہی نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ عمار یاسر پڑھائیں کیونکہ وہ عثمان سے راضی نہ تھے. یہ تمام کتابوں میں اہل سنت کی موجود ہے. آپ توجہ کریں, انہی عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کی نسل میں آئے علامہ مسعودی, جو رسول خدا کی وفات کے 300 سال بعد اس دنیا میں تشریف لے آئے. ان کی کتاب ہے مروج الذہب, اس کا اردو ترجمہ ہے تاریخ مسعودی, اردو ترجمہ ہے تاریخ مسعودی, اور عربی کتاب اس کی ہے مروج الذہب. مروج الذہب میں علامہ مسعودی نے بہت سی چیزیں تحریر فرمائی, اور وہاں پر انہوں نے یہ بھی تحریر فرمایا, اور بڑی بات ہے مروج الذہب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود, علامہ مسعودی نے تحریر فرمایا
کہ جناب سیدہ رسول خدا کے صلب سے فقط ایک لوتی بیٹی ہے. آپ توجہ فرمائیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ علامہ مسعودی اس کو لکھ دے مربع صاحب میں. فرمایا کہ جناب سیدہ عالمیان رسول خدا کے صلب سے سگی بیٹی ایک ہی ہے. اس کے علاوہ جو عثمان کو بھی آئی گئی تھی ان کا رسول خدا سے کوئی سگا رشتہ نہ تھا. صلوات پڑھیں محمد لیکن افسوس یہ کہ وہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے جو کئی 100 سال پرانی کتابیں ہیں. اور ایک چیز اور سن لیے، کتاب کا نام ہے مشکات شریف، آپ کو مل جائے گا، جہاں جناب سیدہ کی عظمت گھٹانے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ رسول خدا کی اور بھی بیٹیاں تھیں، مگر ان کا اتنا بڑا مورخ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، صلب جناب رسول پاک سے صرف جناب زہرا ہے، ان کی کوئی سگی بیٹی جناب سیدہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. علامہ مسعودی کا اس کو لکھنا ایک بڑی بات ہے. وہی مشکات شریف جو ایک عظیم کتاب ہے، کہا جاتا ہے کہ خدا لعنت کرے خلیفہ دوم پر، یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ام کلثوم جن کا نام تھا وہ عمر سے کر دیا تھا. اور اس بات کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو معمولی سمجھا جاتا ہے. جمعے کے خطبوں میں اور دیگر خطبوں میں اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ عالم اسلام کے نوجوانوں کے ذہن میں چیز بھری جائے کہ عمر بن خطاب علی مرتضیٰ کا داماد تھا، عمر بن خطاب علی مرتضیٰ کا داماد تھا، تاکہ جب بھی ان کو یہ پتا چلے کہ شیعہ لعنت کرتے ہیں تو یہ کہیں کہ بتاؤ جن سے علی اتنا راضی تھے کہ اپنی بیٹی بھی آتی تھی، شیعہ ان کے اوپر لعنت کرتے. اب سنیے، کتاب کا نام مشکات، کتاب کا نام مشکات شریف، اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے مشکات شریف، اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے مشکات شریف. اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کتاب کا نام یاد کر لیے اور خود دیکھ لیے گا، اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے مشکات. اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول کریم کے پاس ابو بکر و عمر نے رشتہ بھیجا، کس کے ساتھ؟ جناب سیدہ عالمیان کے ساتھ. اور جب رسول تک یہ رشتہ آیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتا کہ فاطمہ سن کے اعتبار سے تم سے بہت چھوٹی ہے. توجہ فرمائیے گا، اہل سنت کی کتاب ہے، کہا کہ سن کے اعتبار سے تم سے بہت چھوٹی ہے، میں تمہارے ساتھ ان کا عقد نہیں کر سکتا. وہ تو عظیم اخلاق پر فائز تھے رسول خدا، ہے نا، خلق عظیم تھے، بہت اچھا نیچر تھا، اس لیے انکار بڑے شائستانہ اور مؤدبانہ طریقے سے کر دیا، ورنہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو طریقہ انکار کچھ اور ہوتا. اس لیے کہ اگر کوئی دادا اپنی پوتی کے سن کے لیے رشتہ بھیج دے تو کیا انکار کرے گا انسان، اور طریقہ کیا ہوگا، ہے نا. وہ تو رسول خدا تھے کہ بڑے ادب کے ساتھ انکار کر دیا. یہ تو رسول خدا سے بھی بڑے تھے نا سن میں. اور جناب زہرا کا سن حالی اس دنیا سے 18 سال میں چلی گئی. سنیں تو رسول خدا نے فرمایا اے ابو بکر و عمر، میں تم دونوں میں سے کسی کے ساتھ اپنی بیٹی زہرا کا نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فاطمہ سن کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے. کس کی نسبت؟ ان کی نسبت. تو اس روایت سے اہل سنت کی دو چیزیں تو کلیئر ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب جناب سیدہ سن کے اعتبار سے بنسبت ابو بکر عمر کے اتنی چھوٹی تھی کہ رسول خدا ان کا نکاح ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر اسی زہرا کی بیٹی کا سن ان کے سامنے کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں، یعنی خود جناب زہرا کا سن ایسا کہ ان کے ساتھ جوڑ نہیں بیٹھ رہا ہے مشکات شریف کے مطابق. تو جناب زہرا کی بیٹی جناب ام کلثوم کتنی چھوٹی ہوں گی، ہے نا، نکاح کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اہل بیت میں سے جتنے بھی افراد ہیں اور ان سے جڑے ہوئے مخلصین، انہی نے رسول خدا کی سیرت کے خلاف کبھی ایک قدم نہیں اٹھایا. تو اگر رسول خدا سن و سال کا شادی کرنے میں اتنا لحاظ کرتے تھے تو علی مرتضیٰ اس سیرت کے اوپر کیوں نہیں چلیں گے؟
توجہ فرمائیں, اس کا مطلب جس سیرت پر رسول خدا تھے اسی سیرت پر علی مرتضیٰ بھی عمل کریں گے. تو جب جناب سیدہ جناب ام کلثوم کی ماں اس سن پر نہ تھی, ابو بکر عمر کے مقابلے دادا اور پوتی والا سن تھا, تو جناب ام کلثوم کے سن کی کیا حیثیت رہتی ان کے مقابلے؟ سلوات پڑھے پر محمد. اور پھر اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے, یہ نپر شرما پیدا ہو گئی اور وہ پیدا ہو گئی, وہ پیدا ہو گئی, یہ ہمارے رسول کو برا کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے حضور کو برا کہہ رہے ہیں. ہماری یہ سب دین تو تمہیں لوگوں کی ہے, اور یہ سیاہ ستہ کو نپر شرما نے تو کم کہا ہے. اگر سیاہ ستہ کو آپ پڑھیے تو آپ کہیں گے اللہ اکبر, یہ کون سا رسول ہے؟ کسی کو ہم ٹارگیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں شیعوں کو حق ہے کہ وہ کہیں نپر شرما پہ لعنت, ہمیں حق ہے کیونکہ ہمارے یہاں رسول کی وہ سیرت ہے جو اہل بیت نے دی ہے کہ وہ رسول معصوم تھا, وہ رسول نورانی تھا, وہ رسول سبب خلقت کائنات تھا. ہمیں حق ہے کہ ہم کھڑے ہوں. آپ کی وہ سیاہ ستہ جس کی حدیث کو آپ ہر حدیث کو کہتے ہیں معتبر و محترم, معتبر و محترم, پر یہ سیاہ ستہ میں رسول خدا کی سیرت کو کہ رسول خدا کیا تھے تو آپ کہیں گے اللہ اکبر, یہ کون سی سازش کی جو رسول اللہ کی سیرت کو پیش کیا. آخر میں نپر شرما نے یہی تو کہا تھا کہ میں کتابوں کا حوالہ دوں گی, اس نے یہ بیان نہیں دیا تھا. کون سی کتابیں؟ شیعوں کی کتابیں, اور وہ جو وسیم مرتد ہوا ہے خدا اس پہ لعنت کرے. آپ کو پتا ہے وہ بھی جو حوالے دے رہا ہے وہ سب سیاہ ستہ کے ہیں. کیا دیا ہے سیاہ ستہ نے جسے عالم اسلام سینوں سے چمٹائے بیٹھا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا کے سلسلے میں آپ ہی تو یہ سب کر رہے ہیں. پڑھیے حدیثیں, سنیں گوشے کو اور ایک گوشے کو اور پھر ربط مسائل, آپ پڑھیے سیاہ ستہ کو اور دیکھیے. اور اگر یقین نہ ہو تو جائیے خطبات کو سنیے, جائیے کسی مسجد میں کسی جماعت میں جا کے خطبات کو سنیے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لکھا ہے وہی عقیدہ ہے ان کا. کیا بہت چاہتے تھے عائشہ کو, اصل وہ کمسن بہت تھی نا, سب سے چھوٹی تھی. چھوٹا بول بول کے کہاں پر رسول خدا کی سیرت کو لے کر کھڑے ہو گئے. معلوم ہے کتنی چھوٹی تھی. رسول خدا میلہ دکھانے جاتے تو گود میں لے کے, وہ جو کہہ رہی تھی نا نپر شرما کہ اتنی سی بچی سے اتنا بڑے آدمی نے نکاح کیا تھا. یہ کیا ہوا, یہ حشر ہوا کیوں, میں بھی بتائے دے رہا ہوں. کیا عالم اسلام میلہ دکھانے گئے تو میرا رخسار ان کے رخسار پر تھا. اور جب پوچھا گیا بھائی کہ محبت بہت زیادہ کرتے تھے, محبت آپ خود بھی سنیے کہ کیا محبت کا طریقہ بے حیائی ہے؟ ایک مسلمان اپنی بیوی, حافظ جی اپنی بیوی سے ایسے محبت نہ کرے سڑک کے اوپر, کریں گے؟ حافظ جی کو تو اتنی شرم ہے, اور جو شرم کا پیکر تھا, جو حیا کا مرکز تھا, جس کے گھرانے سے حیا چلی. تو جب آپ رسول اللہ کی سیرت ایسی پیش کر رہے ہیں تو توہین ہو رہی ہے, تو گھبرا کیوں رہے, پریشان کیوں ہیں؟ یہ چہیتی ثابت کیا گیا ہے, ایسی چہیتی کہ بتایا نہیں جا سکتا. صحیح بخاری میں آپ پڑھیں, پتہ نہیں کتنی افسوس کی بات ہے. اس سے رسول اللہ کی سیرت مجروح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ چاہت ثابت کرنے کا یہی طریقہ ہے. اب کہا کہ اتنی کمسن کہ رسول خدا آئے تو گھر میں سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیل رہی تھی. جیسے رسول اللہ گھر میں تشریف لائے وہ جلدی سے سہیلیوں کے پاس بھاگ گئی, ڈر گئی کہ رسول اللہ ڈانٹے گا. آپ بتائیے دماغوں میں کون سا تصور بنایا جا رہا ہے؟ اگر ایک شوہر گھر میں آئے, اس کی بیوی گڑیوں سے کھیل رہی ہے, کمسین سے سہیلیوں میں جا کے چھپ جائے, تو آپ بتائیے امیج کیا بنائی جا رہی ہے رسول خدا کی؟ کیا محبت ثابت کرنا ہے. چہیتی تھی, بہت چہیتی اتنی تھی کہ صحیح بخاری میں باب زکات میں یہ حدیث موجود ہے, جا کر آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ رسول خدا, صحیح بخاری میں موجود ہے, پھر کہہ رہا ہوں جسے وہ قرآن کے بعد مانگتے, صحیح بخاری کے باب زکات میں یہ چیز موجود ہے کہ رسول خدا نے آئے اور تشریف لائے اور آنے کے بعد دیکھا کہ عائشہ کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں. سنیے گا کتنی چہیتی تھی. تو رسول خدا نے چاندی کے کنگنوں کو دیکھا اور فرمایا کہ اے عائشہ, کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ کہیں اللہ کے رسول, میں اس کی زکات تو نہیں دیتی. تو رسول خدا نے فرمایا تیرے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. آپ یہ بتائیے کہ رسول خدا کا یہ جملہ کہ تیرے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے, کیا سب کچھ واضح نہیں کر رہا ہے؟
اگر رسول خدا یہ کہتے کہ تو اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گی تو بات ہلکی تھی. رسول نے فرمایا تیرے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی اور بھی چیزیں ہیں تیرے جہنم میں جانے کے لیے. سلوات پڑھے بر محمد. یہ شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری میں عالم اسلام کی اتنی معتبر کتاب میں اسی طریقے سے ثابت کیا جائے گا. تو اب یہ مشکات شریف کی حدیث کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری بانسبت فاطمہ بہت چھوٹی ہے. تو جو رسول خود نکاح کرنے میں ان شرائط کا پابند ہو کہ وہ سن و سال دیکھتا ہو، وہ جوڑ دیکھتا ہو، وہ رسول خدا خود اتنی سی بچی سے نکاح کیسے کر لیں گے؟ وہ خود کیسے اسے عقد میں لے لیں گے؟ تو اس کا مطلب عالم اسلام چہیتی ثابت کرنے کے لیے جو عائشہ کو اتنا کمسن دکھاتا ہے وہ سب اپنی جگہ پر ایک جھوٹ ہے. عائشہ کا وہ سن تھا کہ جس میں رسول کیا جوڑ بیٹھ سکتا تھا. سلوات پڑھے بر محمد. بس آخری چیز عزیزان گرامی کہ رسول نے فرمایا سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، مسند بن احمد بن حنبل میں ہے، مشکات میں ہے اور دیگر کتب خطبہ اہل سنت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے. لیکن عالم اسلام سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ وہ 12 ہے کون. آپ یقین جانیے کہ رسول خدا نے اس حدیث میں ایسا لا کے مسلمانوں کو پھنسا دیا کہ نکلنا چاہیں تو نکل نہیں سکتے. جہاں جہاں یہ حدیث دی ہے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے وہاں فرمایا سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے. 12 اماموں کے علاوہ سب کے سب قریش سے ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. رسول نے اسی لیے شرط رکھی عالم اسلام جو بھی فہرست پیش کر رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ چوک رہے ہیں. آج تک عالم اسلام یہ بتا ہی نہیں پا رہا ہے کہ 12 سب کے سب قریش سے ہے کون. پتا تو ہے، معلوم تو ہے کہ 12 یہی ہیں جنہیں شیعہ مانتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اگر ان 12 کو تسلیم کر لیا بات رسول تو عمر ابو بکر عثمان کی خلافت باطل ثابت ہو جائے گی. سلوات پڑھے بر محمد. عزیزان گرامی جناب سیدہ عالمیان کا رتبہ بہت بلند ہے. سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھی حدیث دی گئی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور جہاں پر بیچارے سیاہ ستہ کے امام نے سوچا کہ یہ بات اگر آسانی سے ہضم کر لی تو پھر فاطمہ کا رتبہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا. تو سیاہ ستہ کی ایک کتاب میں دیا ہوا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے مگر مریم کو چھوڑ کے. ان کو یہ بات پوری اچھی طریقے سے ہضم نہیں ہو پائی تو انہوں نے کہا صرف مریم کو چھوڑ کے تمام عورتوں کی سردار ہے. چلیے اگر ہم مریم کو چھوڑ بھی دیے تب بھی تو حوا کی بھی سردار ہے نا. حوا وہ ہے جو تمام انسانوں کی ماں ہے، تمام انسانوں کی ماں کی سردار ابو بکر کے سامنے کھڑی تھی. ابھی تو ظاہر اگر رتبہ ثابت ہے. اگر مریم سے جناب مریم کو ہٹا کر کہا جائے. عزیزان گرامی ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب سیدہ کے رتبے میں کسی صورت سے کمی کر کے بیان کیا جائے، کسی صورت سے. اور بہادیوں میں تو خدا لعنت کہنے چاہیے. یہ تو بالکل حقیقت کے منافق قوم ہے، یہ بہت پکے والے منافق ہیں. یہ اس حد تک کہہ دیتے ہیں کہ جناب سیدہ باطل کرتی ہے. یہ سب حرامزادے مافیا کی نسل ہے، ابو بکر کی نسل ہے. آپ سمجھ لیں. تو یہ تو بہت گستاخ لوگ ہیں. اب بریلوی ہے یا وہ کچوچوی اور قادری وہ اتنی رعایت کرتے ہیں کہ ہاتھ پر سونے جناب سیدہ مگر بڑوں کا مسئلہ ہے ان پہ چھوڑ دیا ہم نہیں بولیں گے ان کا یہ مسئلہ ہے. بہرحال ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مظلوم کو مانتے ہیں اور ظالم پر لعنت کرتے ہیں اور خدا ہمیں اسی عقیدہ و ایمان پر موت دے. کیا رتبہ تھا سیدہ کہ جب تشریف لاتی دربار رسالت میں تو رسول خدا تعظیم کھول کے کھڑے ہو جاتے. عزیزان گرامی اہل سنت کے علماء اپنی قوم کو بتاتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جناب سیدہ بعد پیغمبر 6 مہینے بعد اپنی موت مر گئی، یہ بتایا جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ماشاءاللہ شیعہ تو پھر کتابوں کو پڑھ لیتے، شیعہ تو پھر تحقیق کرتے نوجوان، شیعہ تو پھر مجلسیں سن کے علوم کو جمع کرتے اپنے لیے.
ان کے سب کچھ نہیں، ان کے سوال نہیں ہوتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حافظ جی نے جو کہہ دیا مولوی صاحب نے وہ کافی ہے، ان کا سوال نہیں ہوتے. لیکن شیعوں میں ماشاءاللہ سے پھر یہ چیز ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں. سوال کرنا بیداری کا ثبوت ہے کہ اس کا مطلب لوگ جاگ رہے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. کہتے ہیں سب شیعوں کا ڈھکوسلا، ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر یہ اپنی کئی سو سال پرانی کتابوں کو پڑھیں جو ان کی دلکش کتابیں ہیں کانٹے کی، تو ان کو اس میں مل جائے گا کہ ایسا کچھ ہوا تھا کہ نہیں. 2 کتابوں کا نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ معمولی کتابیں نہیں ہیں، بڑے کانٹے کی کتابیں ہیں. دیکھیے ایک ہے کتاب السیاسہ، ہے نا، الامامہ والسیاسہ، اس میں موجود ہے جہاں سے حضرت علی کی ابو بکر کی بیعت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے پڑھیے. اور ایک کتاب ہے مربج الذہب علامہ مسعودی کی لکھی، یہ بھی سمجھ کے یہاں سے تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے. تو السیاسہ میں الامامہ والسیاسہ میں تو یہ دیا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام موجود تھے تو کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو. عمر بن خطاب نے کہا تو حضرت علی نے کہا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ لوگ حضرت علی میں رضی اللہ عنہ لگانے لگے جب سے وحدت بڑھی ہے. لیکن کتاب الامامہ والسیاسہ میں جب جہاں جہاں پہ حضرت علی کا نام آیا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کرم اللہ وجہہ لکھا ہوا ہے، یعنی وہ چہرہ جو کبھی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکا. آج بھی اس میں عربی میں یہی لکھا ہوا ہے. تو اس نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، حضرت علی نے اسے سب یاد دلانا شروع کیا، قدیر اور یہ وہ. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اے علی، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ تم ابو بکر کی بیعت کیے بغیر چلے جاؤ؟ یہ اس میں جملے موجود ہیں. حضرت علی کو غیظ آیا، اور جیسے ہی غیظ کے آثار دیکھے تو خطاب کا بیٹا دہل گیا. لکھتے ہیں کہ علی نرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لے آئے. پھر عمر بن خطاب چند لوگوں کے ساتھ دروازے پر پہنچا. آپ بتائیے، کہتے ہیں کہ شیعوں نے یہ سب پھیلا رکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. کئی سو سال پرانی کتاب ہے، کتاب کا نام الامامہ والسیاسہ. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب آیا، انہی نے تو بڑے احترام سے نام لکھا ہے نا، ان کے تو قاتل مقتول دونوں رضی اللہ ہیں. چند لوگوں کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ باہر نکلو اور چل کے ابو بکر کی بیعت کرو، اور جب تک تم ابو بکر کی بیعت نہ کر لو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت زہرا دروازے کے قریب آئی، اور جب خطاب ابن خطاب کی یا عمر کی آواز کو سنا تو وہ لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ چیخ مار کے ہوئی اور فرمایا کہ بابا، اس خطاب کے بیٹے کی آواز سے میرا دل بہلا جاتا ہے، مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے اس کی آواز سے. یہ اتنی بڑی کتاب میں پورا واقعہ تحریر ہے. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر تم لوگ باہر نہ نکلے، بہت بڑا جملہ عزیز، واقعی عالم اسلام کی عقلوں پہ پتہ نہیں پتھر کیوں پڑ گئے. ارے اس کے بعد عمر ابو بکر عثمان پر لعنت، مطلب کیا ہے کہ جملہ دیکھیں، یعنی علی وہ ہے کہ جن کے لیے رسول فرمائے کہ مجھ سے میں ان سے ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے. فاطمہ وہ ہے کہ رسول فرمائے جنت کے جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ہے نا. حسن وہ ہے جن کے لیے فرمائے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، حسین بھی یہی ہے. یہ لوگ کہاں جمع ہیں؟ اس گھر میں جہاں عمر بن خطاب کھڑا ہوا ہے. بہت بڑا جملہ ہے یہ. اس کے بعد کون شک کرے گا کہ وہ منافق نہیں ہے؟ کون شک کرے گا وہ ظالم نہیں ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ باہر نکلو، آگے کا جملہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر تم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے تو میں تم سب کو اس گھر کے ساتھ زندہ جلا دوں گا. یہ مصائب سے زیادہ غور کرنے والی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہے کون اندر؟ علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین غریب ہے نا. عالم اسلام کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کہ عمر کا ایمان ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے؟ کہا کہ میں تم لوگوں کو زندہ جلا دوں گا. اور یہ جملہ الامامہ والسیاسہ کے مورخ نے تو لکھ بھی دیا، دوسروں نے جملے کے لکھنے میں احتیاط برتی ہے، مگر انہی نے لکھ دیا، جبکہ وہ اسی کے ماننے والے تھے، ابو بکر عمر عثمان کے ماننے والے ہی تھے. کہا کہ میں زندہ تم لوگوں کو زندہ اس گھر کے ساتھ جلا دوں گا. تو جناب سیدہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا
اے خطاب کے بیٹے کیا تم اس گھر کو جلائے گا جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے حسن و حسین ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اسی گھر کو آگ لگاؤں گا. تو لکھتے ہیں کہ جو باہر عمر بن خطاب کے ساتھ لوگ کھڑے تھے ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن خطاب اس میں تو رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے. اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے، یعنی وہ بیٹی جن کی تعظیم کو رسول خدا اٹھتے تھے. کہا کہ اس میں تو رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہوا کرے میرے ٹھینگے سے. اس عمر کا احترام کرتے، اس عمر کو رضی اللہ عنہ کہتے. یہ شیعوں کی کتابوں میں تو نہیں نا، ان کی کتابوں میں. سنیں، آپ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے. خالی ایک شریف مولانا کے گھر پر اگر کوئی حملہ کرتے اور اندر گھس جائے تو آپ اس مولانا سے پوچھیے کہ اس کے دل پر گزرتی کیا ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کے بعد ہے، یہ وہ ہے کہ جن کی صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. اگر آج ان کے گھر کی ایسی توہین کی جائے تو کیا گزرے گی. اسی لیے فرمایا صحبت علیہ مصائب اللہ والنہار. سیدہ تڑپ کر رہ گئی کہ میرے ماں باپ کے بعد دیکھے کہ کس طرح ہم اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے. ہاں عزیزان گرامی، مولا حسن و حسین تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے. شہزادی زینب علیہ مقام علیہ السلام بھی کافی کم سن تھی. آج اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں پولیس والے گھس گئے یا کسی سیاسی دل کے یا کسی دل کے لوگ گھس گئے تو ایسی دہشت بنتی ہے کہ لوگ اپنے کو سیو کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا وقت ہمارے پر آ جائے. عزیزان گرامی سوچیں کہ جناب زینب اور شہزادہ امام حسن و حسین پر کیا گزری ہوگی. ہاں کس طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچے سہم کر ماں سے لپٹ گئے کہ باپ نانا کے یہ کیا مصیبت نازل ہوئی ہم پر. ہاں عزیزان گرامی، دوسری کتاب ہے مروج الذہب، علامہ مسعودی کی لکھی بھی. اگر ایسا واقعہ ہوا نہیں تو علامہ مسعودی نے یہ لکھا کیوں؟ علامہ مسعودی نے ابو بکر کے 3 افسوس تحریر فرمائے اپنی کتاب میں. جہاں پر ابو بکر کی وفات کا انہی نے لکھا ہے اسی چیپٹر میں یہ چیز موجود ہے کہ علامہ مسعودی نے ابو بکر کے 3 افسوس ظاہر کیے ہیں، جس میں ایک افسوس یہ ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری زندگی میں فاطمہ کا دروازہ توڑ دیا گیا. یہ افسوس تو اس کے کچھ کام نہ آئے گا، خدا اس پر لعنت کرے. مگر میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی 1000 سال 1100 سال پرانی کتابوں میں ابو بکر کا یہ جملہ موجود ہے. تو یہ شیعوں کی گڑی ہوئی باتیں نہیں بلکہ آپ کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، کس طرح بنت رسول پر بعد پیغمبر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. اتنی عظیم اتنی بلند بیوی کہ آپ کتاب کا نام ہے کمال الدین، رائٹر ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ. انہی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث تحریر فرمائی جس سے جناب سیدہ کا مرتبہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ 11ویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوقات کے اوپر ہم اماموں کو حجت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم ہماری دادی زہرا ہم 12 اماموں پر اللہ کی حجت ہے. کیا رتبہ ہے جناب سیدہ کا کہ اگر زہرا کوئی حکم دے دے تو اماموں کو سر جھکانا پڑے گا اور اس کی اطاعت کرنا پڑے گی. مگر ہائے سیدہ، بعد رسول کس طرح توہین کی جا رہی ہے. جب عمر بن خطاب ملعون گھر میں داخل ہوا، آج کس طرح سیدہ عالمیان پہ دروازہ گرا. آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جب یہ اندر داخل ہوا اور جناب امیر کو لے جانے لگا تو کس طریقے سے زہرا. تاریخ ابوالفدا میں یہ جملے موجود ہیں لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں اس کو نقل کروں نہ کروں. اگر نہیں کروں گا تو شاید مصیبت سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے سلسلے میں بڑی احتیاط کرتے آئے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کا نوحہ بھی کہا گیا تو ایک قدیمی نوحہ موجود ہے جس میں یہ احتیاط کی گئی کہ کہا گیا کہ شمر موزہ چڑھائے ہوئے حسین کے سینے پہ پیر رکھتا تھا. نوحے میں اتنی احتیاط کی گئی کہ ہم کیسے کہتے کہ شمر کا پیر تھا حسین کا سینہ تھا، اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات ختم ہوئی. ہاں بڑی احتیاط کی جاتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر جناب زہرا ہے، جناب معصوم عالم ہے، لیکن اگر
सुन्नत आलिम ने भी लिखा, कदीम किताब में मौजूद है, तो आप समझेंगे कैसे कि जहरा के ऊपर क्या मुसीबत टूटी। वो लिखते हैं कि जब अली को ले जाने लगा तो जनाब सैयदा ने खत्ताब के पैरों को पकड़ा। शिया उलमा बयान करते हैं कि उमर बिन खत्ताब की रिदा को पकड़ा क्योंकि बड़ी एहतियात से काम लिया जाता है, मगर हाय सैयदा जिसके कदमों की धूल बादशाहत के ताज से अफजल हो। हाँ क्या गुजरी, इसीलिए इमाम जमाना आएंगे और आने के बाद उमर और अबू बकर के जनाजों को निकाल कर आग का मजा चखाएंगे। इसलिए कि ये बड़ी बात थी कि बिन्ते रसूल पर ये वक्त आए तो इस मलून ने तलवार का कब्जा जनाबे ज़हरा के मारा, सैयदा गश खाकर गिर गई। होश उस वक्त आया जब अली मुर्तजा को लेकर चले गए थे। मासूम आलम को जब इफाका हुआ तो पूछा ऐना अबुल हसन, फरमाया बीबी अली को ले गए। आप मस्जिद नबवी में अपनी कमर को थामी हुई आई, अंदर दाखिल हुई, देखा मौलाए कायनात के गले पर तलवारें हैं और लोग कह रहे हैं अली अगर तुमने अबू बकर की बैत न की तो हम तुम्हारी गर्दन को सर से घुटन से जुदा कर देंगे। जनाब ज़हरा ने देखा, सलमान फारसी कहते हैं कि जनाब ज़हरा ने फरमाया तो खत्ताब के बेटे अगर अली को न छोड़ा तो मैं बेरिदा होकर अपने सर के बालों को परेशान करूंगी। सलमान फारसी कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, बिन्ते रसूल के ये जुमले थे कि मैंने देखा सारे कयामत नमूदार हो गए, मस्जिद नबवी की दीवारों ने बुनियाद को छोड़ना शुरू किया। कहते हैं कि पूरा मजमा थर्रा गया, घबरा कर अली को छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से कोई अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। हाँ ज़हरा अली को साथ ले आई, मैं कहूँगा जनाबे सैयदा अरे अली को बचा कर ले आई मगर आपकी बेटी कुछ ना कर सकी, उसके सामने उसके भाई के खंजर चल गया, ज़ैनब फरियाद करती रह गई, अरे खत्म मेरे साथ मेरे हुसैन। परवरदिगारा जनाब सैयदा के सदक़े में मेरे इस मजलिस पढ़ने को और सामीन के इस मजलिस सुनने को अपने नज़दीक मक़बूल करार दे। परवरदिगारा हर सदमे और गम को खुशियों में तब्दील फरमा। परवरदिगार जनाब सैयदा के बेटे के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा।